بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، رمضان کا مقدس ترین مبارک ترین مہینہ جس کی آمد کے انتظار میں ہم تھے، فلک جھپکتے آدھا مہینہ کس طرح سے گزر گیا اندازہ بھی نہیں ہوا. نصف مہینہ گزر گیا. ابھی بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس مہینے کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کا صحیح طور پر موقع نہیں ملا. ایسا مقدس ترین مہینہ آ کر کے چلا جا رہا ہے اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنی کاہلی اور سستیوں کی وجہ سے عبادتوں کے اندر کمزوری دکھا رہے ہیں. فرض نمازوں کے اندر نہ جماعتوں کا پورا اہتمام، نہ تکبیر اولا، نہ سنت نمازوں کی فکر، نہ تراویح کا احترام، کوئی نہ تراویح کا صحیح اہتمام. 2-4 رکعتیں پڑھ لی، خوش سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر لیا. لوگوں، دوستو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسلاف کے اندر کس طرح سے رمضان کا انتظار ہوتا تھا اور رمضان کے لیے کیسی قربانیاں ہوتی تھی. خصوصاً اب ہم جو ہے اس دوسرے عشرے سے نکل کر کے ایک تیسرے آخری عشرے کی طرف جو ہے سفر کرنے والے ہیں. کچھ دنوں کے اندر آخری عشرہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، جو عشرہ ان 2 عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 3 عشرے بیان کیے ہیں، پہلے 10 دن، پھر بیچ کے 10 دن، پھر آخر کے جو ہے آخر کا عشرہ، آخر کے 10 دن یا 9 دن جیسے اللہ نے مقدر کیے ہیں. تو یہ آخری عشرہ، جس عشرے کے تعلق سے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد المئزر وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے مکمل طور پر، اور گھر والوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے، جاگنے کا حکم دیا کرتے تھے، خود پوری راتیں جاگ کر کے گزارا کرتے تھے. اور یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اس عظیم ترین رات کے حصول کے لیے تھی، جس عظیم رات کی فضیلت میں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر پوری سورت مبارکہ نازل کی، سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. آغاز جو ہوا قرآن پاک کے نزول کا لیلۃ القدر سے ہوا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، کون سی رات ہے، کیسی بابرکت، کیسی عظمت والی رات ہے. پھر فرمایا کہ سنو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر. حساب لگائیں گے 83 سال 4 مہینے بن جاتے ہیں. کسی کو زندگی نصیب ہونا بھی مشکل ہے، کوئی اتنی عمر تک پہنچے کوئی گارنٹی تھوڑی ہے. لیکن ایک رات کی عبادت کو اللہ کلام پاک میں فرما رہا ہے. ائمہ مفسرین نے، امام نخعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے اس ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کے اندر آپ عبادت کریں اس سے کہیں زیادہ عبادت اس رات میں کرنا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ نے جو ہے اس رات میں رکھی ہے۔ اس رات کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں اچھائیاں لکھ دی جاتی ہیں، زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کے زندگی کے بہت سے امور کو، اس کے رزق کو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو، سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لکھ دیتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو جو اس مبارک رات کے اندر اتارا گیا ہے، اس رات کے اندر حکمت والے اللہ کی طرف سے ہر چیز کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین اس سے مراد یہی رات مراد لیتے ہیں جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بڑی کثرت سے دنیا کے اندر اترتے ہیں، جبریل امین کی معیت میں اترتے ہیں۔ حضرت جبریل کا دنیا میں آنا اللہ کے نبی کے لیے وحی کے لیے ہوا کرتا تھا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس مبارک رات میں خصوصیت کے ساتھ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس رات کے اندر اترتے ہیں، اور یہ رات پوری کی پوری رات صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی بندے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اسلاف کے متعلق آتا ہے کہ وہ رویا کرتے تھے اللہ کے پاس، یا اللہ لیلۃ القدر کی عبادت کی ہمیں توفیق دے دے، ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ دے جن کو تو نے لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق دی۔ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک رات کے حصول کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کیا کرتے تھے 10 دنوں کا۔ وہ اعتکاف جس ایک دن کے اعتکاف کے تعلق سے روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ انسان اور جہنم کے درمیان ہزاروں میل کی خندقیں جو ہے حائل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا، آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول رہا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اپنے کو فارغ کیا کرتے تھے پورے 10 دن۔ بزرگوں اور بھائیوں، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو راتوں کو تو کم از کم اللہ کے لیے فارغ کر لیں۔ غروب کے بعد سے صبح ہونے تک تو مسجد کے اندر رات گزاری جائے، اور وہ حصہ جو رات کا مسجد میں گزارا جائے گا اللہ کے پاس اتنا عبادت والا لکھا جائے گا کہ آدمی مسجد میں ہے، اللہ کے دنیا کے اندر جو افضل ترین جگہ ہوتی ہیں، افضل البقاء خیر البقاء مساجدہ، اللہ کے گھر جو ہیں مسجدیں سب سے افضل ترین جگہ ہیں۔ آپ کا وقت مسجد میں گزرے گا، زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ غیر دنوں کے اندر جس طرح سے تکبیر اولا چھوڑ کر، جماعتوں کو چھوڑ کر، رکعتوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آنے کا معمول بنایا تھا، اس معمول کو ذرا ہٹا دیا جائے، اس کے اندر ترتیب بدل دی جائے، ورنہ رمضان اور غیر رمضان اگر ایک ہی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ رمضان آیا چلا گیا، کل کو یہ رمضان ہمارے لیے حجت نہ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں اللہ کے پاس یا تو گواہ بنیں گی، یا آدمی کے حق میں گواہ بنیں گی، یا آدمی کے خلاف گواہ بنیں گی۔ ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسرے رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ یا تو بندوں کے حق میں گواہی دینے والے بنیں گے، اگر اس کی قدر کی گئی ہوگی، اس کا اہتمام کیا ہوگا، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو سمجھا گیا ہوگا، اس کو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزارا گیا ہوگا، ورنہ پھر بزرگوں اور بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ پھر جو کہیں اللہ نہ کرے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، یہ ہمارے لیے حجت اور جو ہے گواہ نہ بن جائے ہمارے خلاف اللہ کے پاس۔ رمضان کے اکثر دن اگر میں کہوں گزر گئے، 16 رمضان، آج جو ہے آدھا رمضان گزر چکا ہے۔
اور ہم جو ہے 16ویں روزے کے ساتھ آج ہیں. تو اس طرح سے اب جو دن رہ گئے ہیں آپ شمار کر لیجئے، باقی دن زیادہ ہیں، گزرے ہوئے دن زیادہ گئے. تو جو دن باقی رہ گئے ہیں ہم اسلاف کے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے اعمال اور ان کے طور و طریق کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے والے ہو جائیں. ورنہ اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہوئی ہیں، ہم کسی ایک نعمت کا بدلہ زندگی بھر عبادت کر کے ادا نہیں کر سکتے. زندگی بھر عبادت کر کے ہم کسی ایک نعمت کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بڑے عبادت گزار تھے. اس وقت اللہ لمبی لمبی عمریں دیا کرتے تھے لوگوں کو. 500 سال تک اللہ کی ایسے عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت نہیں کی تھی. اللہ نے کہا کہ کیا کروں تیرے ساتھ معاملہ، میرے فضل کا معاملہ کروں یا تیری عبادت کے مطابق؟ اللہ میری عبادتیں اتنی ہیں، میری عبادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میری جو نعمتیں اس پر ہوئی ہیں، 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. عبادتیں ڈالتے گئے لیکن وہ جو ایک آنکھ والی نعمت کا پلڑا تھا وہ جھکا ہوا ہے، اوپر نہیں آ رہا. اس نے کہا اللہ معاف کر دے، میں تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، 500 سال کی عبادت بھی میرے لیے کافی نہیں. اللہ نے اس امت پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، اور اپنے نبی کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک ترین رات عطا کی ہے کہ جس رات کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہماری عمریں چھوٹی ہوں، لیکن ان راتوں کے اندر جگنے اور عبادت کرنے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی لمبی لمبی عمروں سے بڑھ کر ہماری عبادتیں ہو جائیں. انسان کو اللہ نے جب موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھنا اور اس کو قیمتی بنانا یہ عقل مندوں کا کام ہوتا ہے. اور نادان، عاجز اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جانے والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دنیاوی مشغولیات میں اسی طرح سے لگے ہوتے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا کچھ کر لیا تو سمجھ لیا کہ بہت کچھ کر لیا. بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اس کو جو ہے قیمتی سے قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. جتنا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، جتنی زندگی ہمارے پاس اللہ نے رکھ دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس اللہ کی دی ہوئی امانت کو، ان اوقات کو، اپنی زندگی کو ہمیں جو ہے قیمتی سے قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. زندگی میں اللہ نے ہمیں رمضان دیا، ذرا ان لوگوں کو بھی یاد کر لیں جو ہم سے جو ہے نکل گئے. وہ ہیں منو مٹی کے نیچے دفن ہے، ایک دفعہ ان کی زبان سے سبحان اللہ نکل نہیں سکتا، ایک نیکی ان سے نہیں ہو سکتی. ابھی وہ اللہ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، سب چلے گئے دنیا سے. ہم ان کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی اس دی ہوئی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کہ اللہ تو نے زندگی دی، اب اس زندگی کا صحیح شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارا جائے، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں اس کو گزارنے کی کوشش کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر زندگی کا جو ہے صفحہ بند کر دیا جائے، ہمارا جو ہے ہمارا دفتر بند کر دیا جائے گا، پھر ہم جو افسوس کرتے نہ رہ جائیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. نئے سرے سے ہمیں جو ہے اپنے نام اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے جو ہے نام اعمال کا صحیح طور پر اپنے دفتر کو پھر نئے سرے سے ہم جو ہے کھولیں اور پھر اس طرح سے ایسے عمل کرے کہ ہمیں پیدا کرنے والا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور جو نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہے اس نعمتوں کا تھوڑا سا تو شکر ہم سے ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سبوں کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور ایمان کی دولت کے ساتھ اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.